السلام علیکم ایوریون، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ تو آج ماما آپ لوگوں کے ساتھ خشخاش کا حلوہ شیئر کریں گی، جیسے کہ اسے پاپی سیڈز کا حلوہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو اگر آپ نے میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فٹ سے کر لیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ تو آج ہم بنا رہے ہیں خشخش کا حلوہ، تو جو کہ بہت مزے کا بنتا ہے، بہت ہی لاجواب بنتا ہے۔ آپ اس کو اپنے سبزیوں کی سوغات میں شامل کریں، بنائیں، اور یہ بہت مزے کا بنتا ہے اور اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہاں پہ ہم لے رہے ہیں 1 کپ خشخش کا، تو اس کو ہم ساری رات بھگوئیں گے، اوور نائٹ اس کو ہم بھگوئیں گے، اور اس میں ڈالوں گی 1 گلاس۔ تو یہاں پہ مجھے 1 کپ پانی کم لگا تو میں نے پانی آدھا 1 کپ اور ڈال دیا۔ اس کو میں چمچ سے مکس کروں گی تاکہ جو ہماری پانی میں اچھے سے خشخش جو سی ہے وہ نیچے بیٹھ جائے۔ یہ دیکھیں، یہ ساری پانی میں بھیگ چکی ہوئی ہے۔ تو یہاں پہ ہم اس کو کور کر کے رکھ دیں گے اوور نائٹ کے، ٹھیک ہے؟ تو ملیں گے ہم آپ کو صبح۔ تو یہاں پہ جی اگلی صبح ہو چکی ہوئی ہے، اور ہم اس کو کریں گے واش۔ اس کے اندر جو مٹی ہوتی ہے اس کو اچھے سے ڈرین کریں گے، اور ایک نیٹ کے کپڑے میں نے اس کو چھان کے رکھ دیا۔ جب اس کا تھوڑا سا پانی خشک ہو گیا تو اچھے سے میں نے اس کو ایک جگ میں لیا، بلینڈر جگ لیا، اس میں نے ساری خشخش ڈالی، اور جو برتن کو تھوڑی سی خشخش لگی ہوئی تھی اس میں میں نے تھوڑا سا پانی ڈالا، اور اس کو میں نے بلینڈ کرنا شروع کر دیا، کیونکہ ساری رات ہی ہماری خشخش جو سی ہے وہ بھیگی ہوئی ہے تو بہت اچھے سے ملائم سموتھ ہو جائے گی۔ تھوڑا سا میں نے اس میں دودھ ڈالا کیونکہ مجھے پانی کم لگ رہا تھا، اور خشخش ہماری جو سی وہ ہل نہیں رہی تھی، تو اس کو ہم نے بلینڈ کیا اچھے سے۔ یہاں پہ ہماری خشخش تو بلینڈ ہو چکی ہوئی ہے۔ یہاں پہ ہم نے فرائی پین لیا، اس میں ڈالا میں نے دیسی گھی، تقریباً ½ کپ کے قریب میں نے اس میں دیسی گھی ڈالا ہے۔ تو یہاں پہ میں نے ایک پارٹ جو اسکپ کیا ہے وہ میں آگے چل کے اس کا پروسیجر کمپلیٹ کروں گی۔ تو اس سٹیج پہ آپ نے 1 چمچ بھر کے ڈالنا ہے گندم کے آٹے کا۔ اگر آپ سے وہ یہ کام نہ ہو سکے تو آپ نے آگے چل کے جیسے میں نے ڈالا آپ نے ویسے ڈالنا ہے۔ تو جو میں نے خشخش بلینڈ کی ہے وہ میں ساری اس کے اندر ڈال دوں گی، اور جو جگ میں خشخش لگی ہوئی ہے اس کو آپ نے بالکل ویسٹ نہیں کرنا، اس میں تھوڑا سا دودھ ڈالیں گے۔ تقریباً میں نے 1 لیٹر کے قریب دودھ لیا، اور سارا دودھ میں ڈال دیا۔ آدھا میں نے پہلے ڈالا تھا، آدھا میں نے اب ڈالا ہے، تو سارا دودھ جو سا ہم اس کے اندر ڈال دیں گے، اور اس کو ہم پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے۔ وہ جو آٹا ہوتا ہے وہ ہماری جو خشخش کی ہوتی ہے وہ بائنڈنگ کرتا ہے۔ تو یہاں پہ میں اس کو پکا رہی ہوں، اچھے سے پکا رہی ہوں، اور اس کے میں آپ کو بینیفٹس بتا دوں کہ یہ بہت بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے بہت فائدہ مند ہوتی ہے۔ یہ نزلہ، زکام، کھانسی کے لیے بہت اچھی ہے، اور پرسکون نیند کے لیے بہت اچھی ہے۔ آپ اس کو ایسے حلوہ بنا کے بھی کھائیں۔ اگر آپ اس کو زکام کھانسی ہے تو آپ اس میں دودھ میں 1 چمچ 2 چمچ بھر کے 1 گلاس دودھ میں اس کو اچھے سے پکا کے کھائیں، یا پھر شکر میں مکس کر کے 2 سے 3 چمچ شکر کے اور اس کے مکس کر کے آپ وہ کھائیں، آپ کا زکام بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ تو یہ جسم کے لیے بہت اچھی ہے، ہیلدی جو دردوں کے لیے۔ اور اب اس میں ڈال رہی ہوں 4 چمچ بھر کے چینی، اور چینی میں نے تھوڑی کم ڈالی ہے، میں نے کہا آگے چل کے ہم دیکھ لیں گے ہمیں چینی کم تو نہیں لگ رہی، تو آگے چل کے مجھے چینی تھوڑی سی کم لگی تھی تو میں نے تھوڑی سی چینی اور ڈال دی۔ تو اگر آپ دودھ 1 لیٹر، اگر آپ اس میں کھویا، ربڑی کچھ بھی ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ ڈال سکتے ہیں، تو میں نے نہیں ڈالا، میں نے اس میں 1 لیٹر بھر کے دودھ کا ڈالا، اور دودھ میں ہی یہ پکی ہے، اور یہ بہت مزے کا حلوہ بنا جو کہ جھٹ پٹ ختم بھی ہو گیا۔ تو دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے گھی میں آٹا نہیں ڈالا تھا، تو میں نے الگ سے پھر دوبارہ سے گھی تھوڑا سا لیا، اس میں نے 1 چمچ بھر کے گندم کا آٹا جو گھر میں عام روٹیوں کے لیے ہم لیتے ہیں وہ لیا، اور اس کو میں نے اچھے سے فرائی کرنا ہے تاکہ اس کا جو کچا پن ہے وہ ختم ہو جائے، اس کی پیاری سی خوشبو آنا شروع ہو جائے، تب تک میں نے اس کو براؤن کرنا ہے، اور اس کو براؤن کر کے میں نے اس کو حلوے میں ایڈ کر دینا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں میں اس کو بھون رہی ہوں اچھے سے، اور یہاں پہ میں نے جو سا یہ میرا حلوہ، یہ جو سا میرا آٹا ہے وہ بھون چکا ہوا، اور اس کو میں کروں گی اب خشخش میں ایڈ۔
تو یہاں پہ جی ہمارا آٹا جو سا بھن چکا ہے تو میں نے اس کو خشخش میں ایڈ کر دیا اور اس کو ہم اچھے سے کریں گے اس کی بھنائی. اور سارا کام ہی بھنائی کا ہوتا ہے. جتنے بھی حلوہ جات ہوتی ہیں جب تک اس میں چمچ نہ چلاتے جائیں ان کو بھونتے نہ جائیں تب تک جو سا حلوہ وہ ریڈی نہیں ہوتا ہے. اور وہ جب اس کی خوشبو آ جائے اور اس کا جو آئل ہے وہ چھوڑ دے. یہاں پہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ چینی مجھے کم لگ رہی تھی تو میں نے چینی تھوڑی سی اور ڈالی. آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق چینی ڈالیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ میں اب اس کو اچھے سے بھون رہی ہوں. اس کو جب تک یہ ہلکا سا گولڈن براؤن ہو جائے اور اس کا گھی جو سا اوپر آ جائے تب تک میں اس کو بھونوں گی. تو یہاں پہ ہمارا حلوہ بہت زیادہ بھن چکا ہوا تھا تو میں نے اس میں اخروٹ اور بادام ڈالے ہیں. تو آپ اپنی مرضی کے مطابق بھی اپنی ٹیسٹ کے مطابق اپنے یہ ڈرائی فروٹس ہیں وہ ڈالیں. پستہ بادام کاجو جو بھی آپ ڈالنا چاہتے ہیں یا جو آپ کے پاس اویلیبل ہے وہ آپ ڈالیں. کشمش ڈالیں. تو یہاں پہ جی ہمارا حلوہ بالکل ریڈی ہے. تو اس کے اوپر میں نے اس کے اوپر تھوڑا سا ریسیگیٹڈ کوکونٹ ڈالا ہے. تو اس کے ساتھ خوبصورتی بہت آتی ہے اور خوشبو اور زیادہ اچھی ہو جاتی ہے اور فلیور بھی اچھا ہو جاتا ہے. یہاں پہ جی ہمارا حلوہ تیار ہے. آپ اس کو بنائیں. بہت مزے کا اور بہت فائدہ مند ہے. ہاں ہمارا خشخاش کا حلوہ تیار ہے. سو تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.